اور معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جس کے آگے بشر اور عقل عاجز آ جائے. اور یہ کیونکہ کلام خدا ہے تو کلام خدا کی گہرائی اور گہرائی یا وہ جانتا ہے جو خدا ہو یا وہ جانتا ہے جسے خدا نے یہ توفیق دی ہوئی ہو. سبحان اللہ. یہی وجہ ہے کہ اس قرآن کی حقیقی معنی میں تفسیر یا باب مدینۃ العلم نے کی ہے یا خود مدینۃ العلم نے کی. کیا بات ہے. کیونکہ رسول خدا جانتے ہیں کہ قرآن کیا ہے. اب رسول نے جسے تعلیم کی ہے یا وہ بتا سکتا ہے کہ قرآن کیا ہے اور آیت کس محل پر کس کے لیے کہاں کیا حیثیت رکھتی ہے اور کیا ہے. تو اس لیے قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا. کیونکہ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے سوال کیا ہے اس ماہ مبارک کی عظمت کے حوالے سے، پروردگار عالم نے اس ماہ مبارک کو سید الشہور کہا. 12 مہینے ہیں لیکن ان کا سردار ماہ رمضان المبارک سید الشہور، یعنی جتنے بھی ماہ ہیں، شعبان ہے، رجب ہے، محرم ہے، ربیع الاول ہے، لیکن خدا نے کیوں سید الشہور کہا کہ رمضان المبارک کے بارے میں پروردگار عالم نے کہا یہ میرا مہینہ. اب اس میں جو عبادت ہے صرف اگر روزہ ہی ہم لیں وہ باقی عبادات سے بالکل یکسر مختلف ہے. مثلا کیسے؟ اب نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ثواب ملتا ہے. نماز کے لیے آپ وہ ایک پریکٹس ایک عمل کر رہے ہیں، تکبیرۃ الاحرام ہے، قرت ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، سارے معاملات. آپ حج پہ جا رہے ہیں، احرام ہے، سارے معاملات ہیں آپ کر رہے ہیں. آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، ایک نصاب ہے، دیتے ہوئے بھی پتہ چل رہا ہے، لیتے ہوئے بھی پتہ چل رہا ہے. لیکن ان سب کا اللہ نے ایک ثواب معین کر دیا ہے کہ اس کا یہ ثواب ہے، اس کا یہ ثواب ہے، اس کا یہ ثواب. صوم، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں پروردگار عالم نے کہا یہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں ہوں. کیا بات ہے، کیا بات. ثواب اجرت میں ہونا اور ہے، اللہ اور اجرت میں خود الہ کا مل جانا اور ہے. اللہ اکبر. جب الہ مل جاتا ہے تو پھر باقی چیزیں تو معنی ہی نہیں رکھتی. اب پروردگار عالم نے کیوں کہا کہ اس کی اجرت میں ہوں؟ کیونکہ باقی نمازوں میں فروعات میں پابندیاں ہیں. حج ہے تو کچھ چیزیں حج کے وقت پر حرام ہو جاتی ہیں، بعد میں حلال ہو جاتی ہیں. نماز کی بھی اس طرح بہت سارے معاملات. لیکن صوم اور یہ 30 دن یہ ایام جس میں ہم روزہ رکھتے ہیں، اس میں ہماری پریکٹس ہوتی ہے حلال سے بھی بچنے کی، کیونکہ یہ ہمیں تزکیہ نفس سکھاتی. اور عبادت جب تزکیہ نفس سکھاتی ہے تو وہ پروردگار کے قریب تر کر دیتی ہے. پھر جو ہم قربتاً اللہ کہتے ہیں نا، اس کے قربتاً اللہ کے لیے بہترین چیز ہے تزکیہ نفس. یا تو آپ نفس کی لجام اپنے ہاتھ میں لے لیں یا اپنی لجام نفس کے ہاتھ میں دے دیں. اگر آپ نفس کے ہاتھ میں لجام دیں گے تو پھر نفس جو چاہے گا وہ کروائے گا. پھر آنکھ نفس کے اختیار میں ہے، زبان نفس کے اختیار میں ہے، کان نفس کے اختیار میں ہے. لیکن صوم ہمیں اپنے نفس کی لجام مضبوطی سے تھامنے کی ترکیب بھی بتاتا ہے اور کس طرح سے اس پر قابو پانا ہے یہ بھی بتاتا ہے. یعنی پروردگار عالم نے اس کی اجرت میں اپنی ذات کو اس لیے رکھا کہ جب میرا بندہ میرے لیے حلال کو چھوڑ سکتا ہے، پانی حلال ہے، حالت روزہ میں آپ نہیں پی سکتے. رزق جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، روٹی حلال ہے، گندم حلال ہے. جب آپ حلال سے بچنے کی ترکیب حاصل کر لیتے ہیں تو حرام سے آپ خود بخود بچنے کی ترکیب حاصل کر لیتے. اس لیے پروردگار عالم نے اس کی اجرت میں خود کو رکھا ہے اور اس کی اجرت معین نہیں کی. اب دیکھیں اس میں سب سے اہم چیز ہے زبان. آنکھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے. اب زبان پروردگار عالم نے زبان کے 32 پہرے دار بٹھائیں، 2 باب رکھیں، لیکن اس کے باوجود یہ بے لگام ہے. انسان سب سے زیادہ گناہ 32 پہرے داروں کی موجودگی میں 2 چھٹانک کے گوشت کے ٹکڑے سے کرتا ہے. زبان. جھوٹ سب سے زیادہ بولا جاتا ہے، غیبت سب سے زیادہ کی جاتی ہے. اب خدا نے یہ جو ایک ماہ رمضان المبارک میں روزہ رکھا ہے نا، یہ وہ واحد عمل ہے کہ جب ہمارے ذہن میں ہوتا ہے نا کہ ہم حالت روزہ میں ہیں تو زبان پر قابو پایا جاتا ہے. غیبت نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا. جھوٹ بولا روزہ مکروہ ہو جائے گا، یہ کیا تو روزے کو یہ ہوگا.
روزے کی صحت پر کس کس طرح سے اثر پڑے گا. بالکل بالکل. تو پروردگار عالم نے اسی لیے اس ماہ مبارک کو ایک تو قرآن اس میں نازل کیا، اور قرآن پاک جو ہے وہ خدا نے لیلۃ القدر میں، قرآن کے دو نزول ہیں نا، ایک اجمالی ہے ایک تدریجی ہے. ٹھیک ہے. اجمالی صورت میں پروردگار نے لیلۃ القدر میں نازل کر دی، اور 23 سال کے عرصے میں بتدریج پروردگار عالم نے قلب مصطفیٰ پر معجزہ بنا کے نازل کیا. قبلہ اظہر صاحب ایک بات کر رہے تھے لیکن وہ بیچ میں آدھی رہ گئی، تو میں چاہتا ہوں اسے مکمل کر دیا جائے کہ جب پہاڑوں پہ نازل کرنا چاہا تو انہوں نے کہا ہم اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اور خدا نے کہا اگر میں اسے پہاڑوں پہ نازل کرتا تو وہ خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. اللہ اکبر. کیا وہ کمال ہے قلب پیغمبر کا کیا بات. کہ جو پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے، وہ بوجھ جو پانی برداشت نہیں کر سکتا، وہ بوجھ جو کوئی مخلوق برداشت نہیں کر سکتی، وہ اتنا بڑا بوجھ قلب مصطفیٰ نے برداشت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات کر. یہ کمال ہے آمنہ کے لال کا، عبداللہ کے در یتیم کا، اللہ اکبر. کہ پروردگار عالم نے قرآن جو نازل کیا وہ قلب مصطفیٰ پہ نازل کیا. اور رسول خدا کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، بے شک. رسول خدا سید الانبیاء ہے. سید الانبیاء. قرآن سید الکتاب ہے، یعنی جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان سب کا سردار ہے قرآن. خدا نے ام الکتاب کو سید الشہور میں سید الانبیاء پر سید الملائکہ کے ذریعے نازل کیا. کیا بات ہے. یعنی یہاں سارا سلسلہ ہی سادات کا اور سرداروں کا چل رہا ہے. کیا بات ہے. تو اس لیے ماہ رمضان المبارک کو تمام تر ایام میں، تمام تر ماہ میں اس لیے فضیلت حاصل ہے، اور پروردگار عالم نے اس مہینے میں مغفرت کو عام کر دیا ہے. آپ سو رہے ہیں تو عبادت ہے، آپ جاگ رہے ہیں تو عبادت ہے، آپ خاموش ہیں تو عبادت ہے. رسول فرماتے ہیں کہ بدبخت ہے وہ شخص کہ جس کی زندگی میں ماہ مبارک رمضان آئے اور وہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک نہ کر سکے، کیا بات کر دی. کیا وہ جنت حاصل نہ کر سکے. پروردگار عالم نے آسان کر دیا ہے کہ اے میرے بندے تو صرف 30 دن میرے تک آ، میں تجھ سے زیادہ تیرے قریب ہو جاؤں. یقیناً یقیناً. اور جب پروردگار مل جاتا ہے تو پھر پوری کائنات آپ کے سامنے ہیش ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. پھر سب کچھ آپ کو مل جاتا ہے. پھر جنت مخلوق ہے، پروردگار خالق جنت. تو جسے پروردگار مل رہا ہے تو اسے مخلوق کی طرف جانے کی اور پھر چاہیے کیا. کیا بات کر دی. سبحان اللہ.